جو میں بات آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 ایسے لوگ جن کے اوپر جنت واجب ہو چکی ہوگی پھر بھی ان کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ تو سب سے پہلا شخص شہید ہے کہ جس نے اپنا سر کٹا دیا، اپنا خون بہا دیا، اپنے بچوں کو یتیم کروا دیا، لیکن جب اس کے دل کے اندر یہ بات آ گئی کہ لوگ مجھے بہادر کہیں گے، لوگ میں اس وجہ سے جب بھی جا کے لڑوں گا، اور لڑتے لڑتے آخر وہ شہید ہو جاتا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر جو بات تھی، جو ریاکاری تھی، جو دکھلاوا تھا، تو اب اس وجہ سے دنیا کے اندر لوگ اس کو بہادر بھی کہیں گے، لیکن آخرت کے اندر اس کے لیے کوئی اجر اور کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ اسی طرح دوسرا شخص ایک سخی جو اپنا مال خرچ کرتا ہے، جو دین کے کاموں کے اندر بڑھ چڑھ کر دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کو بھی جو اپنا مال اس وجہ سے خرچ کرتا تھا کہ تاکہ لوگ اس کی لوگ تعریفیں کریں، اس کو بڑا سخی کہیں، آخرت کے اندر اس کو بھی اونتے منہ اس کی اٹھا کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اور پھر باری آئے گی تیسرا ایسا شخص جو ایک عالم ہوگا، جو علم سکھانے والا ہوگا، لیکن جب اس کے اندر بھی یہ دکھلاوا ہوگا، اس کے اندر بھی ریاکاری ہوگی، تو اس کا بھی یہ سارے کا سارا عمل ضائع ہو جائے گا، آخرت کے اندر اس کو بھی جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ تو لہٰذا ذرا ایسی حدیث کو سامنے رکھیں کہ میں اور آپ جتنے بھی اعمال کرتے ہیں، ہم چاہے وہ نماز پڑھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، کسی کے ساتھ ہم کسی بھی کام کے اندر ہم پیش آتے ہیں، ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، لوگوں کے ساتھ ہم نیکی کرتے ہیں، کیا میری اور آپ کی جو نیت ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتی ہے کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہوتی ہے؟ اگر میری اور آپ کی میرا اور آپ کا وہ کام، میری اور آپ کی وہ نیکی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے، تو پھر اس کا اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، پھر اللہ تعالیٰ اس کا اجر 10 گنا بڑھا کر ہمیں دنیا کے اندر اس کا دیں گے۔ لیکن اگر اس کے اندر ذرہ برابر بھی اگر ریاکاری آ گئی، ذرہ برابر بھی اس کے اندر دکھلاوا ہوگا، پھر اس حدیث کو سامنے رکھیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جن کے اوپر جنت واجب ہو چکی تھی، وہ شہید کہ جس نے اپنا سر کٹا دیا، اپنا خون دے دیا، اپنی جان دے دی، لیکن جب اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو جنت واجب ہو چکی تھی اس کو بھی اٹھا کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اور دوسری طرف ایک سخی جس نے اپنا سارا مال کمایا لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر خرچ کر دیا، جب خرچ کیا تو اس کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ لوگ مجھے کہیں گے یہ بڑا سخی ہے، یہ کتنے مال خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر، یہ راستوں کے اندر، یہ فلاحی کاموں کے اندر، یہ مدارس اور مساجد کے اندر، یہ دین کے کاموں کے اندر، یہ جہاد کے لیے یہ کتنے مال خرچ کرتا ہے۔ تو جب اس کے دل کے اندر یہ ریاکاری آ جائے گی، اس سارے کے سارے اس کے اجر کے اوپر سارے کا سارا سمجھے پانی پھر گیا، وہ پھر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گی۔ اور تیسرا شخص جو اپنا علم سکھاتا ہے، جو جب وہ علم سکھاتے سکھاتے اس کے دل کے اندر یہ ریاکاری آ گئی کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم ہی نہیں ہے، لوگ کہیں گے کتنی واہ واہ یہ کرواتا ہے، یہ بڑی تقریریں کرتا ہے، یہ لوگوں کو بڑے مسائل سکھاتا ہے، لیکن جب اس کے دل کے اندر ریاکاری آ جائے گی تو یہی علم، یہی ریاکاری اس کو لے کر جہنم کے اندر چلی جائے گی۔ تو اسی وجہ سے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ آپ چھوٹا سے چھوٹا عمل کریں، چھوٹا سے چھوٹا کام کریں، 1 روپیہ اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر خرچ کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر 70 گنا تک اس کا اجر اور ثواب اپنے بندے کو وہ دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کے اندر وعدہ ہے۔ میرا اور آپ میں یہ ایمان اور یہ عقیدہ ہے کہ میری اور آپ کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن اگر اللہ کی بات کے اوپر میں اور آپ شک کریں گے ہم دائرہ اسلام سے نکل جائیں گے۔ میں اور آپ اگر قرآن کے اوپر شک کریں گے، اسی طرح جو بندہ قرآن کے ایک لفظ کا انکار کرے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج، جو قرآن کے پورے قرآن کا انکار کرے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو روزے ابھی آ رہے ہیں، یہ رمضان جو برکتوں والا مہینہ میرے پاس اور آپ کے پاس آ رہا ہے، یہ ہمیں اس کے اندر مجھے اور آپ کے لیے ہمارے لیے ایک بہار کا مہینہ ہے۔ جس طرح بہار آتی ہے، بہار کے اندر پھل کھلتے ہیں اور فروٹ نکلتے ہیں، سبزیاں اگتی ہیں، فصلیں لگتی ہیں، ساری کی ساری رنگینیاں ہوتی ہیں۔ یہ رمضان یہ بہار کا مہینہ ہے ایک مومن کے لیے کہ ایک مومن اس رمضان کے اندر وہ اپنی زندگی کے اندر اس کو رمضان ملے،
دیکھیں بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ پچھلے سال وہ رمضان کے اندر ہمارے ساتھ موجود تھے، اس سال وہ میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ وہ نہیں ہے، وہ اس دنیا سے چلے گئے، لیکن میرے پاس اور آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور رمضان دے دیا، ایک اور ہمیں بہار دے دی، ایک اور ہمیں بہانے مل گئے کہ ہم رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، اللہ تعالیٰ کو ہم